السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ عالم اسلام کی اہم خبریں پیش کرنے سے قبل چند سرخیاں ہم دیکھیں گے۔ کینیڈا میں ایک اور قبائلی اسکول میں اجتماعی خبریں دریافت، سینکڑوں بچوں کی باقیات ملنے سے دنیا سکتے میں۔ طالبان کے دوبارہ عروج سے بھارت کو تشویش، بھارتی حکام کی دوحہ میں طالبان سے خفیہ ملاقات۔ امریکا میں ایرانی حکومت سے منسلک درجنوں نیوز ویب سائٹس پر پابندی۔ اقوام متحدہ میں میانمار کے خلاف غیر مؤثر قرارداد منظور، بھارت چین رہے غیر حاضر۔ اور ہم جنس پرستی پر ہنگیری نے لگائی روک، بد اخلاقی روکنے کے قانون پر مغربی دنیا چراغ پا۔ کینیڈا میں گزشتہ ماہ برٹش کولمبیا صوبے میں چرچ کے زیر انتظام ایک سابقہ بورڈنگ اسکول سے 215 بچوں کی باقیات ملنے کے بعد اب ایک اور اسکول میں نامعلوم افراد کی خبریں دریافت ہوئی ہیں۔ ان میں سینکڑوں قبائلی بچوں کی لاشیں دفن ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ 215 بچوں کی باقیات ملنے کا معاملہ تھما بھی نہیں تھا کہ اس نئے انکشاف نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ کینیڈا حکام کی جانب سے تازہ باقیات کی تعداد ابھی نہیں بتائی گئی ہیں، لیکن ان کی تعداد کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ بچوں کی نئی خبریں سکتہ صوبے میں ایک ریزیڈنشل اسکول میں دریافت ہوئی ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں نامعلوم خبریں دریافت ہوئی ہے وہ کینیڈا میں آج تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ یہ سابقہ بورڈنگ اسکول چرچ کے زیر انتظام تھا جو 1899 سے 1997 تک چل رہا تھا۔ فرسٹ نیشن نامی تنظیم نے 1970 میں اسکول کے قبرستان کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، جس کے بعد سے وہ تمام سابقہ قبائلی رہائشی اسکولوں میں ممکنہ اجتماعی خبروں کو پتہ لگا رہی ہے۔ کینیڈا اور امریکا کی تاریخ میں یہ انتہائی سیاہ باب ہے، کیونکہ کیتھولک چرچ کی نگرانی میں قبائلی بچوں کو بورڈنگ اسکول میں جبراً پڑھایا جاتا تھا۔ کینیڈا میں سن 1840 سے لے کر 1996 کے دوران حکومت اور مذہبی اداروں کی زیر نگرانی 100 سے زائد بورڈنگ اسکولوں میں 1.5 لاکھ سے زائد بچوں کی تعلیم کے نام پر والدین سے جدا کیا گیا تھا۔ ان بورڈنگ اسکولوں میں تشدد اور جنسی زیادتیاں عام تھی۔ اس دوران بچوں کو زبردستی مسیحی مذہب اپنانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ کینیڈا کی حکومت نے سن 2008 میں اس غیر انسانی سلوک کے لیے باضابطہ طور پر معافی بھی مانگی تھی، تاہم ابھی تک کیتھولک چرچ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ طالبان کے افغانستان میں دوبارہ عروج کے مد نظر بھارتی حکام نے افغان طالبان سے دوحہ میں خفیہ ملاقات کی تاکہ افغانستان میں اپنے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اس ملاقات کی تصدیق قطر کے خصوصی مندوب ماجد القحطانی نے بھی کی۔ اس کے بعد بھارت میں مرکزی حکومت پر دیگر سیاسی پارٹیوں نے زبانی حملے شروع کر دیے ہیں۔ ترک میڈیا کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے 9 اور 15 جون کو دوحہ کا دورہ کیا تھا۔ اس معاملے پر مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سوال کیا کہ اگر مودی سرکار طالبان سے بات کر سکتی ہے تو پاکستان سے کیوں نہیں؟ محبوبہ نے مزید کہا کہ ایک مستحکم افغانستان پاکستان اور بھارت دونوں کے مفاد میں ہے۔ پاکستان افغانستان کا پڑوسی ملک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے افغانستان کی بہت مالی امداد کی ہے اور وہ بھی پرامن اور مستحکم افغانستان کے حق میں ہے۔ ادھر سابق سفارتکار پیناک رنجن چکرورتی نے وائس آف امریکا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے طالبان کے ساتھ کچھ روز قبل بات چیت شروع کی تھی۔ پہلے غیر رسمی بات چیت ہوئی، مگر اب باضابطہ طور پر بات ہو رہی ہے۔ ان کے بقول اس بات چیت کا مقصد یہ جاننا ہے کہ طالبان کی آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے اس کے ساتھ طالبان کس قسم کی مفاہمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کا اربوں روپیوں کا سرمایہ افغانستان میں لگا ہے، جس سے ظاہر ہے طالبان کے بغیر محفوظ نہیں بنایا جا سکے گا۔ ناظرین، کہاوت ہے کہ میڈیا ذہنوں پر راج کرتا ہے، اور یہی میڈیا یا ذرائع ابلاغ جب ظالموں کے خلاف بولنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے تشویش ہوگی ہی۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ محکمہ انصاف نے ایران کے سرکاری میڈیا پریس ٹی وی سمیت 33 ویب سائٹس کو بند کر دیا ہے جن پر غلط معلومات پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ جن ویب سائٹس کو بند کیا گیا ہے ان میں ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پریس ٹی وی اور ایرانی عربی نیوز سروس العالم کی ویب سائٹ بھی شامل ہے۔ اس کارروائی کے تحت یمن میں حوثی باغیوں سے وابستہ ویب سائٹ المسیرہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ حالانکہ اس کارروائی کے کچھ دیر ہی بعد ان میں سے کئی ویب سائٹس نے اپنے ڈومین ایڈریس کی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران نے اس امریکی اقدام کو آزادی اظہار کو دبانے کی ایک کوشش قرار دیا ہے، ساتھ ہی کہا ہے کہ امریکہ خود ساختہ اظہار کی آزادی کی پاسبان بننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ واضح رہے کہ بند کی جانے والی 33 ویب سائٹس ایران کے اسلامی ریڈیو اور ٹیلی ویژن یونین IRTVU کے زیر انتظام چلائی جاتی تھیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے میانمار کی فوجی بغاوت کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اس جنوب مشرقی ایشیائی ملک کو ہتھیاروں کی سپلائی روک دینے کی اپیل کی ہے۔
اقوام متحدہ میں منظور کی گئی قرارداد پر عمل کرنا رکن ممالک کے لیے قانونی طور پر لازم نہیں ہے، تاہم آنگ سان سوچی کی حکومت کو برطرف کرنے والی میانمار کی فوجی جنتا کے خلاف یہ بین الاقوامی مخالفت کا سخت اظہار ہے۔ اس قرارداد کی تائید 119 ممالک نے کی، جبکہ صرف بیلاروس نے اس کی مخالفت کی ہے۔ چین، روس، بھارت اور 33 دیگر ممالک نے اس قرارداد پر رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ یہ رائے شماری اس وقت ہوئی جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میانمار کی صورتحال پر باضابطہ طور پر بات چیت کر رہی ہے۔ میانمار میں 1 فروری کو بغاوت میں فوج نے منتخب حکومت کا تختہ پلٹ دیا تھا۔ ہنگری کی حکمراں جماعت نے ہم جنس پرستوں کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے اور اب ہنگری کی پارلیمنٹ نے بھی ایک قانون پاس کر دیا ہے جس میں ہم جنس پرست لوگوں کو 18 سال سے کم عمر کے اسکولوں کے تعلیمی مواد یا ٹی وی شوز میں شامل ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی نے یہ قانون 157 ووٹوں سے 1 کو منظور کیا ہے۔ حالانکہ اس قانون کے خلاف یورپ تل ملایا ہوا ہے اور اس نے انسانی حقوق کے نام پر اس قانون کو پاس نہ کرنے کی بھی اپیل کی تھی۔ ہنگری کے اس نئے قانون میں ہم جنس پرست تنظیموں کی جانب سے جنسی تعلیم کے نام پر فحاشی روکنے پر زور دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی کمپنیوں اور بڑی تنظیموں کو ہم جنس پرستوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اشتہارات چلانے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس نئے قانون کے مطابق ٹی وی شوز اور فلموں میں بھی ہم جنس پرستوں کو کرداروں یا حتیٰ کہ ہم جنس پرستی والے قوس قزح کے نشان کو تک استعمال کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ جرمنی، نیدرلینڈ، سویڈن، فرانس اور آئرلینڈ جیسے یورپی یونین کے تل ملائے ممالک نے ہنگری کے اس فیصلے کی مذمت کی۔ بیلجیم، نیدرلینڈ اور لگزمبرگ نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں ہنگیرین وزیر اعظم وکٹر اوربان کی بھی مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ اب تک کسی بھی مسلم ملک کے اخلاقی قانون کو مغربی ممالک دقیانوسی بتاتے تھے، لیکن ہنگری کے اس اقدام سے مغربی دنیا اپنی نظریات کی پول کھولنے سے تل ملا رہی ہے۔ تو ناظرین، عالمی شب و روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ دیگر قومی خبروں سے آگاہی کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ، تب تک عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔